یہ دیکھیں کتنی پیاری ڈکس ہیں۔ جب ان پیارے پیارے جانوروں پہ کوئی مشکل آتی ہے تو آئیں مل کے دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا حل کیسے نکالتے ہیں۔ آج کی کہانی ہے پیاری سی ڈکس کی اور ڈالفن کی، جو کہ بہت اچھے دوست تھے۔ ڈالفن اتنی پیاری تھی، وہ تازہ پانی میں گھومتی، موج مستی کرتی، کبھی سمندر کے نیچے تو کبھی سمندر کے اوپر۔ سمندر کے نیچے وہ اپنی دوست مچھلیوں سے ملتی اور سمندر کے اوپر اس نے اپنی پیاری سی ڈک فرینڈ سے ملنے آنا ہوتا تھا۔ اس پیاری سی ڈک کے ماما پاپا بھی ڈالفن کو بہت پیار کرتے تھے، وہ سب کے ساتھ بہت اچھے سے رہتی تھی۔ ڈالفن اور ڈک اپنی ماما کے ساتھ مل کے تیرتے تھے اور وہ ٹھنڈے پانیوں کا مزہ لیتے تھے۔ ڈالفن اپنی پیاری پیاری باتوں سے ڈک کو خوش کرتی تھی۔ ڈالفن اور ڈک آپس میں سارا دن ڈھیر ساری باتیں کرتے۔ بطخ اس کا جواب دیتی کویک کویک کویک۔ اس کے بعد ڈالفن پانی کے نیچے جاتی، اپنی اماں کے ساتھ خوش ہوتی۔ کبھی ڈالفن اپنی اماں کے ساتھ پانیوں کے نیچے تیرتی اور پھر اپنے دوستوں سے ملنے جاتی۔ اسی سمندر کے کنارے انسان آنا شروع ہوئے اور وہ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ انسان ان سمندروں کے کنارے آ کے مچھلیوں کا شکار کرتے اور بہت خوش ہوتے۔ بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ آتے، انسان وہاں آ کے انجوائے کرتے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنا کچرا ادھر ہی چھوڑ جاتے۔ پیارے بچوں، یہ بہت بری بات ہے کہ آپ اپنا استعمال شدہ کچرا اور گندی چیزیں پانی میں پھینک جاتے ہیں۔ آپ کا پھیلایا ہوا کچرا ان آبی حیات کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کر سکتا ہے اور ان کے لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، اسی سمندر کے کنارے لوگ باربیکیو کر رہے ہیں، لیکن اپنا کچرا وہ وہیں پہ پھینک جائیں گے۔ ڈالفن اور ڈک یہ دیکھ دیکھ کے پریشان ہوتے تھے کہ لوگ کس طرح سے ان کے علاقے کو گندا کر رہے ہیں، لیکن سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں کو ان دوسرے انسانوں کا کچرا پھینکنا بہت برا لگ رہا تھا، اور یہ کیا آہستہ آہستہ سمندر میں کچرا بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ آبی حیات کو سانس لینے میں بہت مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ اس ساری سچویشن کو ڈسکس کرنے کے لیے ڈالفن اپنی دوست بطخ کے پاس گئی۔ وہ ان سے کہہ رہی تھی کہ سمندر بہت گندا ہو رہا ہے، اس مسئلے کا کیا حل نکالنا چاہیے۔ دوست ڈک نے کہا کہ کچرا بہت زیادہ ہے، ہم ان کو اکیلے صاف نہیں کر سکتے ہیں۔ ڈالفن اور ڈک پانی کی یہ صورتحال دیکھ کے بہت اداس ہو گئے۔ انہیں بہت دکھ ہو رہا تھا اپنے سمندر کو دیکھ کے، کیونکہ یہ ان کا گھر تھا اور جن کا گھر اتنا زیادہ گندا ہو جائے تو رہنے میں تو بہت مشکل ہوتی ہے۔ دونوں نے مل کے کہا کہ ہم اس کو صاف کریں گے اور باقی دوستوں کو بھی ساتھ ملائیں گے۔ اور یہ کیا، سمندر اوپر سے گندا ہونے کے ساتھ ساتھ نیچے سے بھی گندا ہونا شروع ہو گیا۔ سمندر کا پانی بہت زیادہ گندا ہو گیا۔ بہت زیادہ مچھلیاں اور دوسرے جانور پانی میں مرنا شروع ہو گئے اور مر کے پانی کی سطح کے اوپر آ گئے۔ ڈالفن اپنے باقی دوستوں کے پاس آئی، اس کو ساری سچویشن سے آگاہ کیا اور سب کو کہا کہ آئیں مل کے ہم اپنے سمندر کی صفائی کرتے ہیں۔ دوستو، پانی بہت زیادہ گندا ہونے کی وجہ سے تمام جانوروں کو نہ صرف صفائی کرنے میں بلکہ رہنے میں بھی مشکل پیش آ رہی تھی۔ لیکن سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کچھ انسانوں نے جانوروں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ وہ انسان جس نے ٹرٹل کی مدد کی تھی جال سے آزاد ہونے میں، وہ اپنے باقی دوستوں کو بھی لے کے آیا کہ آئیں مل کے سمندر کی صفائی کرتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب ڈالفن کی ماما بھی اسی گندگی میں پھنس گئیں، جس کو پھر بعد میں ایک انسان نے آزاد کروایا۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ انسان پانی کے اندر اترے، انہوں نے پانی کے اندر کی گندگی کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ اور ادھر دوسری جانب کچھ بچوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا سمندر کو صاف کرنے میں۔ دیکھا پیارے بچوں، مل جل کے کام کرنے میں کتنی برکت ہوتی ہے، اور یوں ان کا سمندر دوبارہ سے صاف ہو گیا اور وہ پھر سے ہنسی خوشی اپنے دوستوں کے ساتھ رہنا شروع ہو گئے۔ صاف ماحول سب انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ دیکھا پیارے بچوں، آپ نے جب جانوروں پہ کوئی مشکل آتی ہے تو وہ مل جل کے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب آپ میں سے مجھے بتائیں کہ کون کون کچرا پانی میں پھینکے گا اور کون کون نہیں پھینکے گا۔ اب جو اچھے بچے ہیں وہ جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی اچھی اور ویڈیو دیکھ سکیں۔ بائے۔